قرآن و حدیث کی روشنی میں جانے مال و دولت خرچ کرنے کا صحیح طریقہ، جس سے مال بڑھتا ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص وسیع صحرا کی زمین پر سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ یہ بادل الگ ہو گیا اور اپنے پانی کو کالے پتھروں والی زمین پر پلٹ دیا، اور وادیوں میں سے ایک وادی اس تمام پانی سے بھر کر چلنے لگی، اور وہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کو ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا نظر آیا جو اپنے بیلچہ سے پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، تیرا کیا نام ہے؟ اس شخص نے جواب میں وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادل میں سے پہلے سن رکھا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بندہ خدا، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی ہے، تیرا نام لے کر کوئی کہہ رہا تھا فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا دے۔ اس نے کہا، جب تو نے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو سن، میں جو کچھ اس زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ناپ تول کر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور دوسرا حصہ بال بچے کے کھانے پینے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس کی کاشت میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کون شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرض کے لیے اچھے طور پر قرض دیتا ہو اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اس کا اندیشہ مت کرو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہی کمی کرتا ہے، وہی فراخی کرتا ہے۔ اس آیت میں قرض کا کہلانا تو مجازن ہے، ورنہ سب خدا کی ہی ملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا عوض بدلہ ضرور ملتا ہے، اسی طرح تمہارے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے رستہ میں خرچ کرنے کا عوض یعنی بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت سورہ تغابن میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ عمل صالح کو مقبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سورہ مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو صدقات خیرات میں سے تم اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات بیان کرتا ہوں، تم اس کو خوب یاد رکھنا۔ صدقہ کرنے سے کسی مسلمان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جس بندہ پر کسی قسم کا ظلم کیا گیا ہو، اس نے اس پر صبر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ میں۔ اور جو شخص دست سوال دراز کرتا ہے یعنی کسی سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا، اور تمہیں ایک اور بات بیان کرتا ہوں، تم اس کو بھی محفوظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت عطا فرمائی ہو اور وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس سے صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہو، یہ شخص افضل ترین منصب پر فائز ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت عطا کی ہو مگر مال و دولت سے نہ نوازا ہو، جبکہ وہ نیت کا سچا ہو اور وہ یہ کہے، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں صدقہ خیرات کرنے والے کی طرح صدقہ میں اپنا مال لٹایا کرتا، تو اس کی نیت کو معتبر سمجھا جائے گا۔ ان دونوں شخصوں کو اجر و ثواب میں برابر حصہ ملے گا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا مگر علم نہ دیا، اپنے مال میں جہالت کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہو اور اس کے حقوق میں اللہ رب العزت سے نہ ڈرتا ہو، اس سے صلہ رحمی نہ کرتا ہو
اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق بھی نہ جانتا ہو، یہ شخص بدترین حالت میں ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہو نہ علم، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بخیل گناہگار مالدار کی طرح اپنے مال میں بخل کرتا، مال کو بچا بچا کر رکھتا، تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مصعب بن عبداللہ بیزنی رحمۃ اللہ علیہ شہر والوں میں سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ میں نے ان کو مسجد میں جب بھی جاتے ہوئے دیکھا، ان کی آستین میں صدقہ کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی، یا نقدی یا روٹی یا گندم۔ فرمایا حتیٰ کہ میں نے پیاز بھی دیکھا جس کو وہ اٹھا کر صدقہ کرنے کے لیے لے گئے۔ میں نے کہا اے ابو الخیر، یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار بنا دے گا۔ تو انہوں نے کہا اے ابن حبیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو مجھے پیاز کے علاوہ صدقہ کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس پر سایہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے حضرات سے قبروں کی حرارت کو صدقہ بجھائے گا، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سایہ تلے جگہ پائے گا۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ کا کھجوروں کا باغ مدینہ پاک میں باقی انصار سے زیادہ تھا، نیز حضرت ابو طلحہ کو تمام اموال سے زیادہ پسندیدہ مال بیرحا کا تھا، اور یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا بہترین پانی نوش کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم خیر کامل یعنی ثواب عظیم کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میرے مالوں میں مجھے بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میری طرف سے آج سے صدقہ ہے، میں اس کے ثواب عظیم اور ذخیرہ آخرت کی امید کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں اس کو کام میں لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بڑا منافع بخش مال ہے، بہت خوب، یہ تو بڑا منافع بخش مال ہے۔ سبحان اللہ۔